اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 33 اور 34 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے، اور اس کے اندر خالق کائنات نے مختلف جو انبیاء ہیں ان کی شانوں اور عظمتوں کو بیان فرمایا ہے۔ فرمایا ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، بے شک اللہ رب العزت نے چن لیا حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو بھی، حضرت نوح علیہ السلام کو بھی، آل ابراہیم کو اور آل عمران کو تمام جہان والوں پر۔ یعنی یہ وہ مبارک ہستیاں ہیں کہ جن کو خالق کائنات نے دین کی تبلیغ کے لیے اور پوری دنیا کی اصلاح کے لیے منتخب فرمایا، ان کو چنا۔ اس آیت طیبہ کا سبب نزول یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے جب یہود کو اسلام کی دعوت دی تھی تو انہوں نے آگے سے یہ جواب دیا کہ ہم حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور انہی کے دین کے اوپر قائم ہے۔ تو خالق کائنات نے اس وقت یہ آیت طیبہ جو ہے وہ نازل فرمائی کہ دین ابراہیم کے اوپر قائم رہنے کی جو یہ بات کر رہے ہیں اس کے اندر یہ بالکل جھوٹے ہیں۔ حضور سیدی ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت طیبہ کی تفسیر میں بڑے خوبصورت الفاظ جو ہیں وہ آپ لکھتے ہیں اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شانوں اور ان کی عظمتوں کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جتنے انبیاء کا تذکرہ خالق کائنات نے فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کا ہے، آل ابراہیم کا یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا گھرانہ، ان کی جو نسل ہے، اور پھر آل عمران کو خالق کائنات نے دین کی تبلیغ کے لیے اور دنیا کی اصلاح کے لیے خالق کائنات نے ان کا انتخاب فرمایا، ان کو چن لیا۔ نعمت نبوت کے لیے خالق کائنات نے ان لوگوں کا، ان انبیاء کا انتخاب فرمایا، اور پھر حضور علیہ السلام کی شان اور عظمت کو بیان کرتے ہوئے علامہ قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تفسیر میں سے ایک عبارت جو ہے وہ آپ نقل فرماتے ہیں۔ فَأَمَّا مُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، آپ علیہ السلام کی عظمت کیا ہے؟ فرماتے ہیں فَقَدْ جَازَتْ مَرْتَبَتُهُ الْاِسْتِفَاءَ، کہ حضور علیہ السلام کی شان اور عظمت یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کا مقام، مرتبہ استفاء جو ہے، جو مقام استفاء ہے، اس سے بہت زیادہ بلند ہے۔ لِأَنَّهُ حَبِيبٌ وَرَحْمَةٌ، اس لیے کہ نبی کریم علیہ السلام اللہ کے حبیب بھی ہیں اور اللہ کی رحمت بھی ہیں۔ قرآن مجید میں خالق کائنات نے خود ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے، تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا ہے۔ اور خود حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ بعثنی رحمۃ للعالمین وہدی للعالمین، کہ اللہ رب العزت نے مجھے تمام جہان والوں کے لیے رحمت بھی اور تمام جہان والوں کے لیے ہدایت بھی بنا کر بھیجا ہے۔ حضور علیہ السلام کی یہ شان اور یہ عظمت ہے۔ آپ علیہ السلام کی تو یہ شان اور عظمت ہے کہ وہ صرف ہم غریبوں کے لیے رحمت نہیں، بلکہ جو بھی مخلوق ہے پورے جہان کے اندر، بلکہ تمام جہانوں کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں، نبی کریم علیہ السلام ان تمام کے لیے رحمت بن کر اور ہدایت بن کر تشریف لائے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں فَالرُّسُلُ خُلِقُوا لِلرَّحْمَةِ، کہ جو تمام رسول ہیں ان کو خالق کائنات نے رحمت کے لیے تخلیق فرمایا ہے، رحمت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ لیکن حضور کی شان اور عظمت کیا ہے؟ فرمایا وَهُوَ خُلِقَ بِنَفْسِهِ رَحْمَةً، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود سراپائے رحمت ہیں۔ اور خود سراپائے رحمت ہونے سے کیا مراد ہے؟ فرماتے ہیں فَلِذَالِكَ صَارَ أَمَانًا لِلْخَلْقِ، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے، حضور علیہ السلام کے پیدا ہونے سے تمام مخلوق کو اللہ رب العزت نے امان نصیب فرمائی۔ زمانہ جاہلیت کے اندر آپ دیکھ لیں بیٹی کا کیا مقام تھا، ماں کا کیا مقام تھا، ماؤں کو منڈیوں کے اندر فروخت کیا جاتا تھا، بیٹیوں کو جو ہے وہ زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، کوئی کسی قسم کا والدین کا مقام نہیں تھا، بیٹی کا مقام نہیں تھا، یتیموں کے اوپر کوئی شفقت نہیں کرتا تھا، غلاموں کا کوئی حال نہیں تھا۔ لیکن جب آپ علیہ السلام تشریف لائے
تو فرمایا بیٹی کا کیا مقام ہے کہ جو اپنی بیٹیوں کی اچھے طریقے سے پرورش کرتا ہے، ان کی تعلیم و تربیت کا، ان کے تعلم کا اور ان کے نکاح کا اہتمام کرتا ہے، خالق کائنات اس کو جنت عطا فرماتا ہے۔ جس ماں کو اور جس باپ کو منڈیوں کے اندر فروخت کیا جاتا تھا، ان کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ منڈیوں کے اندر فروخت کرنے والی چیز نہیں، بلکہ یہ تو وہ مقام ان کو رب نے عطا فرمایا ہے کہ اللہ نے ان ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت رکھی ہے، اور جو باپ ہے اس کا مقام یہ ہے کہ وہ جنت کا درمیانہ دروازہ ہے۔ یتیم کو یہ مقام دیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو ان کی تربیت کرے اچھے طریقے سے اور اس کے سر کے اوپر دست شفقت رکھے، اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے خالق کائنات ان تمام بالوں کے برابر اس ہاتھ رکھنے والے کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یہ مقام حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تمام لوگوں کو عطا فرمایا۔ اور جن غلاموں کے ساتھ بڑا برا سلوک کیا جاتا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان غلاموں کی آزادی کے اوپر، ان غلاموں کو آزاد کروانے پر جنت کا مزدہ جاں فضا سنایا۔ تو ہر ایک کو مقام، ہر ایک کو مرتبہ اور ہر ایک کو شان اور عظمت اور امان ملی تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ملی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری سے جو ہمیں سب سے بڑی امان ملی ہے، ہم امن میں رہ رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ امت مصطفیٰ کبھی بھی اجتماعی طور پر عذاب کے اندر مبتلا نہیں کی جائے گی۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب اس دنیا کے اندر تشریف فرما تھے، ظاہری طور پر آپ کا وصال نہیں ہوا تھا، کفار خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہتے تھے کہ اگر آپ سچے ہیں تو اپنے رب سے یہ کہیں کہ وہ ہمارے اوپر عذاب نازل کر دے۔ تو خالق کائنات نے فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ میرا محبوب ان کے درمیان موجود ہو اور خالق کائنات جو ہے وہ ان کے اوپر عذاب نازل فرما دے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت تو یہ ہے کہ جو کفار خود مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے اوپر عذاب نازل ہونے کی دعا کریں، خالق کائنات ان کے بارے میں بھی فرماتا ہے کہ جب تک میرا محبوب ان کے درمیان ہے اس وقت تک ان کے اوپر عذاب نازل نہیں کروں گا۔ پھر ہمیں امان یہ ملی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت جو ہے وہ کبھی اجتماعی طور پر قحط کے اندر مبتلا نہیں ہوگی، کبھی میری امت گمراہی کے اندر مبتلا نہیں ہوگی، یہ کبھی شرک کے اندر اجتماعی طور پر مبتلا نہیں ہوگی۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہمیں ملی ہیں یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے ملی ہیں۔ یہ امان جو ہمیں نصیب ہوئی ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت اور بعثت سے نصیب ہوئی ہے۔ اسی لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس، کہ اے لوگو انما انا رحمت مہدات، کہ بے شک میں اللہ رب العزت کی طرف سے رحمت کا ایک تحفہ ہوں۔ آیت نمبر 34 کے اندر خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ذریۃ بعضها من بعض، یہ ایک نسل ہے، بعض ان میں سے بعض کی اولاد ہیں، واللہ سمیع علیم، اور اللہ رب العزت سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ خالق کائنات نے اس آیت طیبہ کے اندر بیان فرمایا کہ پیچھے جتنوں کا تذکرہ ہوا ہے یہ سارے ایک نسل ہیں۔ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پورا جو خاندان ہے وہ بنی اسماعیل سے، بنی اسرائیل سے اور آل عمران جو ہیں ان کی اولاد میں سے ہے۔